بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں زین العابدین۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ بات مسعد مرزا صاحب کے ساتھ۔ آج کے موضوعات آپ نے دیکھے مرزا صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام اور السلام علیکم ناظرین کرام۔ آج کا جو یوم القدس ہے، یوم جمعۃ الوداع ہے، ایک تو ہم سارے مسلمان بھائیوں کو رمضان المبارک کے سوائے ایک واقعے کے اور جو ہمارے شہداء میں نے جو سرحدوں پہ شہید ہوئے ہیں ان کے علاوہ جو باقی تو خیر و عافیت سے گزرا ہے، اس حوالے سے ہم ایک تو مبارکباد بھی دیتے ہیں اور یہ بھی کہ آپ کو جو روزے میں آپ کو جو اللہ کی عبادت کرنے کا موقع ملا ہے، اللہ تعالیٰ وہ عبادتیں آپ کی قبول فرمائے۔ الہی آمین۔ اور اس کے علاوہ جو پاکستان کے لیے دعائیں کی گئی ہیں وہ اس کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول فرمائیں، کیونکہ ہمارے لیے پاکستان ایک ہماری عظمت اور ہماری نشت ثانیہ کا ایک سمبل ہے، ایک استعارہ ہے۔ اور اس حوالے سے ہماری جو مسلح افواج ہے جو کاوشیں کر رہی ہیں اور جو اپنے جان کے نذرانے دے رہی ہے، اس کو ہم زبردست خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ میں جو دنیا کے جو حالات ہیں اس کے حوالے سے جو منظرنامہ بن رہا ہے ایک عالمی جنگ کا، اس کے حوالے سے ہم تشویش کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن یوم القدس کا جو بات ہے وہ انتہائی اہم اس لیے ہے کہ آیت اللہ خامنائی صاحب نے مسلمانوں کو متحد کیا اور بڑی بڑی کاوشیں کی، اور جو تفریق ڈالی تھی انگریزوں نے اور یورپ نے، اس میں بہت کمی کی ہے، وہی واقع ہوئی ہے۔ کیونکہ اس میں بھی جوگ در جوگ یوم قدس کے معاملے میں سارے دنیا کے مسلمان اپنا حصہ لیتے ہیں اور فلسطین سے اپنی یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ اور یوم القدس جو بیت الاول ہے، اللہ کا بیت اللہ پہلا قبلہ اول، قبلہ اول کہلاتا ہے۔ اور پھر بعد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے وقت میں یہاں قیام بھی کیا، اور تمام انبیاء کرام کے حوالے سے بھی مشہور ہے۔ تو میں اس لحاظ سے لیکن میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں ہر سال کہ یہ ضرور کیا، لیکن ہماری ابھی تک جو کشمیر میں اور ہمارے فلسطین میں جو جدوجہد تھی وہ ابھی تک مضبوط نہیں ہو سکی ہے، سوائے ایک ملک ایران کے۔ خمینی صاحب نے جو یہ مسلمانوں کو متحد کیا تھا، اور یہ شیعہ سنی جو تفریق تھی، اس میں اس خلیج کو انہوں نے بہت کم کر دیا۔ اور اب یہ ہے کہ پاکستان میں اللہ کا شکر ہے کہ کبھی ابھی برس بیتے کہ کوئی ہمارے اندر فساد نہیں ہوا۔ دوسرا کریڈٹ ہم دینا چاہتے ہیں سچ ٹی وی کو بھی، کہ سچ ٹی وی نے اس سلسلے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے اس اتحاد بین المسلمین کے درمیان میں۔ وہ ایک تاریخ جب لکھی جائے گی تو سچ ٹی وی کا نام بھی اس کے اندر شامل ہوگا۔ دوسری بات ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اب جو بعد میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک مسئلہ جو ہے وہ جو فلسطین کا مسئلہ ہے، ایرانی اس کے اوپر بہت زیادہ پیش رفت کرتے ہیں، اور اس کے بعد میں عربوں نے اس سے اپنے آپ کو پیچھے کر لیا۔ تو اب یہ کوئی طریقہ ایسا وضع کرنا چاہیے کہ یہ جو ہے سارے مسلمانوں کا ایک دفعہ پھر مسئلہ بن جائے فلسطین کا اور کشمیر کا، تو معاملہ حل ہو جائے گا۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک وقت آنے جا رہا ہے، جو وقت دور نہیں ہے، کہ ہم مسلمانوں کی جو بالادستی ہے یا مسلمانوں کی جو اہمیت ہے یا مسلمانوں کی جو نشت ثانیہ ہے وہ ایک دفعہ بحال ہو جائے گی۔ اور بہرحال عمران خان جس روش پہ جا رہے تھے، بظاہر تو یہی ہے کہ وہ مسلمانوں کی نشت ثانیہ یا مسلمانوں کا کم سے کم جو اہمیت تھی اس کو واضح کرنے میں وہ کامیاب ہو گئے تھے، اور اسی وجہ سے۔ اور دوسرا جو اہم مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ ہماری جو معیشت کو تباہ کر کے رکھتے ہیں یہ لوگ اپنے آزاداری کے دور میں ہمیں پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، آئی ایم ایف سے قرضہ لینے کی قطعاً ضرورت نہیں تھی، لیکن انہوں نے قرضہ لیا اور اس کے بعد میں ہمیں قرضے کے اس میں الجھا کے رکھ دیا۔ اب عمران خان نے جو ہماری جو میرے صاحب اس کو وائنڈ اپ کر لیں پہلے۔ ہاں نہیں، میں اسی پہ لے رہا ہوں اس بات کو، اور اس پہ یہ لے رہا تھا کہ اب ہمیں جو پاکستان کا جو ایک کردار تھا اس حوالے سے بہت اہم ہو سکتا تھا کشمیر کی اور فلسطین کی آزادی کے لیے، جو امام خمینی صاحب نے شروع کیا تھا یا آیت اللہ خمینی صاحب نے جو شروع کیا تھا، اسی روش پہ جاتے ہوئے عمران خان نے مسلمانوں کی جو
کی حیثیت کو بحال کرنے کے لیے ایک بہت اہم بات عمران خان نے کی تھی. اسی ایسے حوالے سے انہوں نے ایک سیٹ مانگ لی تھی, یعنی ویٹو کی حیثیت سے ایک ہم اسلامی ممالک کے جو OIC کی جو کانفرنس ہوئی تھی اس میں یہ قرارداد پاس کی گئی تھی کہ ہمیں ایک پرمنٹ سیٹ دی جائے اقوام متحدہ میں, سلامتی کونسل میں, جس کو ویٹو کا پاور حاصل ہو. جی. اور وہ ظاہر ایٹمی طاقت پاکستانی تھا, اس نے اس کی مانگی تھی. تو اس کے بعد میں اور دوسری بات یہ تھی کہ وہ پاکستان نے یہ کوشش کی تھی کہ بھائی جو ایران میں ہماری کرنسی چلتی ہے, افغانستان میں پاکستانی کرنسی چلتی ہے, انہوں نے پوٹن نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کی جو تیل دیں گے وہ ہم آپ کی کرنسی میں دے دیں گے. اس کی وجہ سے ان کو نکالا گیا. اب ہمیں یہ سوال کرنا ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ کب تک ہمیں چلے گا. ایک تو ہم چاہتے ہیں کہ ایران جو ہے آزاد ملک ہے. لوگ باغ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایران نے جس طرح کی آزاد پالیسی اختیار کی ہے وہ پالیسی پاکستان کیوں نہیں اختیار کرتا. اس لیے کہ پاکستان کے پاس تیل نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے پاس جو بات ہے وہ ایک ان میں ہماری طرح کے بہت سارے ورائٹی نہیں ہے. وہ ایک برسوں صدیوں سے ان کی ایک تاریخ ہے, وہ ایک قوم رہے ہیں. ہمیں تو 75 سال ہوئے ہیں ایک قوم بنے ہوئے, ابھی تک قوم بن گئے ہم, لیکن یہ ہے کہ اس کا اظہاریہ جب ہونے لگتا ہے تو یہ امریکہ مداخلت کر لیتا ہے. تو وہ ہم اس کو روکنا چاہتے ہیں. اب سوال یہ ہے اب جو کہ ہم یہ کب کریں گے, وہ یہ دیکھنے کی بات ہوگی. زین صاحب جی یہ ریلی جو ہر سال نکالی جاتی ہے, اب اس کا کوئی امپیکٹ تو نہیں آ رہا, سوائے اس لیے کہ میں آپ سے کہا نا کہ میں نے اس کو نشان کر دیا بہت احترام کے ساتھ میں کہ کیونکہ وہ ایران کے ساتھ میں ان کو جوڑ دیا گیا اور عربوں نے اس سے اپنے آپ کو دوری کر لی ہے. انہوں نے کہا ان کا مسئلہ ہے, اور یہ اب اگر ان کو چھوڑتے بھی ہیں تو پھر ان کا کوئی بھی اثر کوئی بھی نہیں ہوگا. تو ایران ان کو اسلحہ بھی دیتا ہے, پیسے بھی دیتا ہے, تو کوئی نہ کوئی ملک تو ہونا چاہیے. کیونکہ جب کشمیری کہتے ہیں, یعنی فلسطینی یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ کشمیریوں کو تو پاکستان ساتھ جڑا ہوا ہے تو اس کی مدد ہو جاتی ہے, ہمارے ساتھ تو کوئی ملک جڑا نہیں ہوا, تو کم سے کم ایران تو جڑا ہوا ہے. جی. تو اگر ایران بھی چھوڑ دے گا تو پھر وہ بہت بے یار و مددگار ہو جائیں گے. اور ابھی تک جو کچھ بھی وہ کھڑے ہوئے ہیں اور کچھ بہت مزاحمت کر رہے ہیں وہ ایران کی وجہ سے کر رہے ہیں, ہماری وجہ سے نہیں کر رہے ہیں. اور کشمیر میں تو مزاحمت اب بند ہو گئی ہے, اس لیے کہ پاکستان نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم اس کو FATF نے اتنا جھگڑا ہے کہ وہ پاکستان نے توبہ کر لی ہے کہ وہ کہیں بھی مداخلت نہیں کرے گا, نہ افغانستان میں کرتا ہے نہ انڈیا میں کر رہا. تو اب جو بنیادی بات ہے وہ یہی ہے. میرے صاحب دیکھیں اسرائیل کی تو بڑھتا جا رہا ہے نا, کارروائی بڑھتی جا رہی ہے. شام پہ ابھی بمباری کی کچھ دن پہلے. میں ایک بات کرتا ہوں کہ یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ جو بھی دانشور ہے اسرائیل کا, ہم ان کی حوالہ بھی دے دیں گے کیونکہ آپ نے سوال ایک دم اچانک کیا ہے تو ہمیں اس کا نام معلوم نہیں ہے, لیکن ابھی یاد نہیں ہے اس وقت. لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو کچھ بھی اسرائیل کر رہا ہے یہ اپنے تباہی کا سامان کر رہا ہے. جتنا وہ آگے بڑھ رہا ہے اتنا اس کی تباہی بربادی ہو رہی ہے. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں زین صاحب کہ یہ نہیں کہیں کہ جب ظلم بڑھتا ہے تو پھر وہ ختم ہو جاتا ہے. یہ اللہ کا قانون ہے اور یہ اسی روش پہ جا رہے ہیں. ایک بم پڑے گا کافی ہے, آپ دیکھ لیجئے. ابھی تو پہلی بات تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو ایران کے علاوہ اگر جو روس اور امریکہ کے درمیان میں جو چل رہا ہے معاملہ بالآخر منتج ہوگا امریکہ کی تباہی پر. جی. اور روس نے دھمکی بھی دے دی ہے, ہم اس پہ کل پروگرام کر لیں گے, لیکن اس نے یہ دھمکی بھی دے دی ہے کہ ہمارے پاس جو ہتھیار ہیں وہ آپ کے پاس نہیں ہیں. جی. اور ہم تمہیں ختم کر دیں. اور وہ جو ہتھیار بنائے وہ استعمال کرنے کے لیے بنائے, ہاں استعمال کرنے کے بنائے. روس نے یہ جو دھمکی دی ہے بہت واضح دی ہے امریکہ کو. جی. کہ بس آپ چپ کرو, تمہاری جو شہنشاہیت ہے وہ ختم ہو گئی ہے, تمہاری دنیا پہ بالدستی ختم ہو گئی ہے افغانستان سے نکلنے کے بعد میں. اب تم جو شرارت کر رہے ہو. اب یہ جو پاکستان میں جو بات ہوئی تھی, میں یہ پاکستانیوں سے کہنا چاہتا ہوں, خصوصاً ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو ہماری جو یہ اس موضوع پہ آ جائیں, مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. جی ناظرین مختصر وقفہ ہے, وقفے کے بعد آتے ہیں. ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی مرزا صاحب آپ. زین صاحب میں یہ کہنا چاہتا ہوں, دو باتیں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ فیصلہ کر لیں ہمارے اسٹیبلشمنٹ اور ہمارے جج حضرات کہ ہمیں آزاد رہنے کے لیے کسی امریکہ کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ پیسے دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ جب پاکستان بنا تھا تو ہمارے پاس یعنی دو کاغذوں کو جوڑنے کے لیے پن نہیں تھا. جی. تو ہم یہاں پر پھر بھی پاکستان چلا کیا کیا کرتے تھے کہ ہمارا
جمیل الدین علی صاحب اس بات کے راوی ہیں اور اپنی کتاب میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ ہم سائیکل پر ایز اے ڈائریکٹر ہم سائیکل پر ٹھٹھا جاتے تھے اور وہاں سے ببول کے جو کانٹے تھے جی وہ لے کے آتے تھے اور اس سے پھر ہم اپنے وہ چلاتے تھے. تو آپ کو ضروری نہیں ہے یہ کہ پیپر اتنا خوبصورت پیپر آپ کے پاس ہو, ہمارے پاس وہ بہت ردی پیپر ہو تب بھی ہمارا کام چل جائے گا. تو ایک بات تو یہ فیصلہ کر لیں کہ ہمیں آزاد ملک کے طور پر رہنا ہے اور ہمیں ان کی غلامی نہیں کرنی. اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کے جو چہرے پر جو لالی ہے یا آپ کے پاس جو وہ بڑی بڑی گاڑیاں ہیں, آپ جو پروٹوکول لیتے ہیں اس کو چھوڑ دیں اور فار گاڈ سیک آپ اپنا کوئی ایسا کام کریں کہ جس سے کہ آپ کی آزادی ہو جائے. عمران خان جس روش پہ جا رہا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارا پورا پروگرام دیکھ لیں سوائے ایک دو واقعات کے, جب انہوں نے تقریر کی اسمبلی میں یا اور کوئی بات کی, ہم نے ان کا ساتھ نہیں دیا. ہم نے کہا یہ بالکل فیل ہے, اس کے پاس کوئی ٹیم نہیں ہے. اب بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ فیل ہو جائے گا اس لحاظ سے کہ اس کے پاس کوئی ٹیم نہیں ہے, اس کے پاس کوئی تنظیم نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود بھی جو وہ باتیں کر رہا تھا اسلام فوبیا کے حوالے سے, رسول اکرم کی شان کے حوالے سے, رسول اکرم کی شان کے بارے میں دیکھ لیجئے کہ جیسے ہی انہوں نے ہٹے وہ سویڈن میں اس نے جو ہے جو بدتمیز آدمی نے شکر ادا کیا کہ صاحب یہ ہٹ گیا ہے, تو ہم پھر اس نے قرآن شریف کو شہید کیا. اب وہاں سویڈن میں ہنگامے ہو رہے ہیں جی. تو وہ ایک الگ بات ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بات بھی, دوسری بات یہ ہے کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو بھی یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ امریکہ کے ہم کب تک غلام رہ سکتے ہیں اور کب تک ہم ان کا حکم مانیں گے. ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے, تو اس میں ابھی اس وقت آپ ہمت کر لیں. اور لیکن یہ ہے کہ میں دوسری بات بھی کہنا چاہتا ہوں اپنے جو نوجوان ہیں کہ خدا کے واسطے آپ دو کام کریں کہ ایک تو یہ جو حرکتیں کرتے ہیں, جو فوج کے خلاف باتیں کرتے ہیں, یہ باتیں نہیں کریں, کیونکہ یہ اگر یہ کام کرتے ہیں تو آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے. یعنی آپ دیکھ لیجیے کہ اگر ہم پوری تاریخ اگر دیکھ لیں کہ ایوب صاحب کی بے عزتی کی امریکنوں نے, جی. ایسٹ پاکستان ہمارا توڑا ان لوگوں نے امریکنوں نے, پھر بھٹو صاحب کو پھانسی پہ چھڑکایا امریکنوں نے, پھر ضیاء الحق کا طیارہ گرایا. پھر اگر کوئی نواز شریف صاحب یہ سمجھتا ہو کہ یہ کام کوئی کسی اور نے کیا ہو, لیکن یہ کام بھی امریکہ نے کیا, ہتھکڑی بھی جو پہنائی وہ امریکہ نے پہنوائی اس کو. اب آپ امریکہ گود میں جا کے پڑھ رہے ہیں, تو وہ انجام یاد رکھیں. بے نظیر کہا کہ بے نظیر صاحبہ وہ وعدے کر کے آئی تھیں کہ صاحب ہم جو پرویز مشرف آپ کو دے رہے ہیں وہ اس سے زیادہ ہم دیں گے. پھر وہ آ کے یہاں پلٹ گئی تو ان کو شہید کر دیا. تو آپ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب یہ بات یاد رکھیں کہ ہم نے کتنی قربانیاں دی ہیں. اب کب تک دیں گے بھائی, فار گاڈ سے اس آدمی. دیکھیے نا, ایک بات آپ کو اپنی طاقت کا ابھی تک اندازہ نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کو, کہ امریکنوں کو یہ بات معلوم ہے کہ انڈیا سے وہ انڈیا ڈیلیور نہیں کر سکتا, وہ آپ پر بینک کرنا چاہتے ہیں. تو اسٹے ناؤ ہارڈ. میں کہتا ہوں کہ لائک اے اسٹون آپ کھڑے ہو جاؤ تو آپ کی بات وہ مانیں گے. تو میں بھائی بہت سی باتیں آپ کو کیوں شرم آتی ہے. اگر فرض کر لیجیے ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں اس کے بارے میں ان کی نفسیات کے بارے میں علم ہے, تو آپ ہم سے کیوں مشورہ نہیں کرتے, یا آپ نہ مشورہ کریں تو ہم آپ کو سیدھا ٹی وی پہ مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ کی اہمیت بہت زیادہ ہے. آپ کو جو یہ پیسے نہیں دے رہے ہیں یہ آپ کو گڑگڑا کے پیسے دیں گے. آپ یاد کریں کہ آپ کو کس طرح سے انہوں نے, جب ضیاء الحق نے اسٹینڈ لے لیا تھا تو یعنی سارا پیسہ سارا اسلحہ آئسا کے تھرو جاتا تھا. جی. اور صرف ایک جلال الدین کو حقانی گروپ کو اجازت تھی کہ آپ ڈائریکٹ اس سے بات کر سکتے ہیں, لیکن جلال الدین حقانی کو بھی ہم نے اس لیے اجازت دی تھی کہ وہ ہمارا گروپ تھا اور ان کو معلوم تھا. تو اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب بھی تمہارے پاس صرف تم میں اسٹینڈ لینے کی پوزیشن ہونی چاہیے. تو یہ کام, لیکن پھر بھی اگر نہیں بھی لے سک رہے ہیں تو ہمارے عوام کو اور ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ بھئی فوج کے خلاف کوئی بات نہیں کریں, فار گاڈ سیک. آپ ان کو مشورہ دے دیں, آپ ان کو کریں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ شہباز شریف کے خلاف ہیں, میں جانتا ہوں کہ وہ چور ہیں, یہ میں جانتا ہوں ڈاکو ہیں, میں نے ان کو عیار اور مکار تک کہا نواز شریف صاحب کو کہ وہ دھوکہ دے کے یہاں سے گیا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی آپ مدینے میں تو نہ رہ جائے. دیکھیے آپ مدینے کی میں آپ کو قصہ سنانا چاہتا ہوں کہ جب انہوں نے مدینہ منورہ میں جہاں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں, تو جب ترکوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مسجد نبوی کو جو ہے ایک اچھی حالت میں بنائیں, جی. تو پہلے انہوں نے تمام ترکیوں کے جو علاقہ تھے اس میں جتنے بھی معمار تھے, جتنے بھی آرکیٹیکٹ تھے, ان سب کو بلایا
اور ان کو بلایا کہ اپنے، اور ان کا ایک یعنی باہر جہاں پر میں اپنے اس سے ایک الگ سے ایک شہر بنا دیا، اس میں ان کی رہائش کر دی. انہوں نے کہا اپنے بچوں کو بلاؤ، اور انہوں نے ان کے بچوں کو بھی بلایا. ان سے کہا ان کو اپنا جو علم کو سکھاؤ، اور ساتھ ساتھ میں ان کو حافظ قرآن بنایا. تو پھر جو پتھر دنیا بھر سے پتھر جمع کیے گئے، اور پتھروں جب جمع کر کے ان کی تراش خراش کی گئی، پیمائش کی گئی کہ کتنے لگیں گے، اور پھر وہ سارے پتھر لے جا کر کوئی 20 کلومیٹر کے فاصلے پر مدینہ منور سے دور لے جا کے رکھے گئے تاکہ رسول اکرم کو کے آرام میں خلل نہ پڑے. اور وہاں پر اس کی کٹائی ہوئی، اور کٹائی ہونے کے بعد میں جب پتھر جاتا تھا مسجد نبوی میں، اور ہر پتھر پر قرآن شریف پڑھا جاتا تھا. ایک قرآن شریف ایک پتھر پر، ایک جو بھی اینٹ تھی یا پتھر تھا اس پر وہ قرآن شریف پڑھا جاتا تھا. اور جب وہ فرض کر لیجیے کہ وہ فرمائش پہ پورا نہیں اترتا تھا، اس پر چھینی بھی وہاں نہیں لگاتے تھے، وہ آواز بھی وہاں نہیں لگاتے تھے. وہ پھر وہ 20 میل دور جاتا تھا، پھر وہ ایک چھینی کھا کر پھر واپس ایک 20 میل جا کے وہاں لگتا تھا. احترام رسول اتنا زیادہ تھا. اور آپ نے کیا کیا یہ بات؟ اگر آپ نے اندر کیا تو ظلم کیا، آپ نے باہر کیا تو ظلم کیا. آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. رسول وہ جو 2 جگہ ہیں وہ امن کی جگہ ہیں، وہاں ڈاکو بھی جاتا ہے تو وہ بھی امن کے لیے جاتا ہے. آپ اس کو چھوڑ دیں، وہ اللہ سزا دے گا. آپ نے سزا اپنے لیے خود متعین کر لی ہے، جو کہ بہت غلط کام کیا ہے. جی بالکل. اچھا یہ ضرور بات ہے کہ بھئی یعنی عمران کی، اچھا یہ بات بھی ہم کہنا چاہتے ہیں کہ یہ کوئی پلان نہیں تھا یہ کہ صاحب عمران خان نے وہاں کہا ہو کہ یہ کام آپ کریں، وہاں پر ایک نفرت پیدا ہو گئی. لیکن لوگوں میں یہ ہونا چاہیے کہ آداب رسول کیا ہوتے ہیں، جی آداب حرم کیا ہوتا ہے. وہاں پہ چو بھی نہیں کیا جا سکتا. وہاں پر آپ خاموشی کے ساتھ یہ غلط بات آپ نے غلط کی، اس کی ہم مذمت کرتے ہیں، یہ آپ کو روک جانا چاہیے. اور جو یہ بات کچھ لوگ کہتے ہوئے ہمیں سنے ہیں کہ ہم ان کو نماز بھی نہیں پڑھنے دیں گے. بھائی تم کون ہوتے ہو؟ رسول اکرم کے پاس بلایا ہوا مہمان ہے، اس کے بعد کیسے آپ روک سکتے ہو؟ کوئی وہاں جا نہیں سکتا اگر رسول اکرم نے بلایا. بے شک. اگر یہ آپ کا ایمان ہے تو پھر آپ ایسا نہ کریں. تو دوسری بات ہم کر لیتے ہیں جامعہ کراچی کی، تو آپ کے پاس وقت ہے؟ نہیں، ابھی پہلے طرح وہ اس پہ بات کر لیں. یہ جو سعودی عرب والا دورہ ہے شہباز شریف صاحب کا، بھائی شہباز شریف کا یہ دیکھیں آپ کشکول لے کے گیا، کیا فائدہ ہے آپ کو؟ مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان کے اندر کیا چیز موجود نہیں ہے؟ جو آپ نے جو پیسے آپ نے کمیشن کے لیے ہیں، یہ جو بنائے ہیں آپ نے، جو گرین لائن منصوبے، گرین لائن بنائی ہے آپ نے، یہ جو لاہور میں اور کون سی گرین لائن، اورنج لائن بنائی، اورنج لائن جو بنائی ہے، اس میں تو تم نے پیسے کھائے ہیں. مجھے ممنون حسین صاحب نے یہ بات بتائی کہ اب یہ میرے ساتھ، میں نے کہا کیوں لے کے گئے تم اس کو ممنون سے میں نے پوچھا. اب بیچارہ حیات نہیں ہے، گواہی دینے والا کوئی نہیں ہے، لیکن ممنون صاحب سے کیونکہ ہمارے دوستانہ تعلقات تھے، تو میں نے کہا بھائی بات یہ کہ زبردستی میرے ساتھ لگ گیا، میں کیا کرتا. اور پھر کیا ہوا کہ خود ڈائریکٹ ایسے جا کے وہاں بات کر لی مجھ سے، چینیوں سے، کہ مجھے وہاں پر آپ یہ اورنج لائن بنا دیں. چینیوں نے انکار کر دیا. پھر مجھ سے کلوایا انہوں نے کہ صدر صاحب کہیں، تو میں نے کہا دیا، میں نے کہا آپ کو نہیں کہنا چاہیے تھا. اسے معلوم ہے کہ کمیشن لے رہا ہے، آپ تو نہیں لے رہے تھے نا. کہ نہیں، اللہ کا شکر ہے میں نے تو کوئی کمیشن نہیں لیا بھائی. تو آپ بتائیے اتنے موٹے موٹے پلر آپ نے بنا دیے، اس سے بجائے لائٹ ٹرین لگا دیتے آپ وہاں پر، تو کتنا بڑا اچھا کام ہوتا ہے. غیر ضروری اخراجات کر کے اپنا غیر ضروری اخراجات کر کے، تو آپ کے پاس پیسے بہت ہیں، آپ نے قرض پہ مقروض بنا دیا، ہمیں ترکیوں کا بنا دیا. ترکی میں تو بھائی زیادہ بحث وہاں چلتی ہے، ان کے پاس پیسے بہت ہیں، وہ اتنے موٹے ایک پلر کے اوپر ایک ریل چل سکتی تھی. خدا کا خوف کرو، تم نے کتنا ظلم کیا. لاہور کو بھی تباہ کیا، کراچی کو بھی تباہ کیا، پنڈی کو بھی تباہ کیا. اور اس کے اوپر آپ کا $3 بلین کا ایک بس چلانے پر $3 بلین کا ہر سال کا آپ کے اوپر خرچہ ہے. یعنی آپ اس کے اوپر سبسڈی دینی پڑتی ہے، اس لیے کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، بیکار کا. آپ کا اس کو عام کر دو بھائی، اب یہی کر رہے ہیں آپ، بجائے اس کے کہ وہ ہر ایک اس میں صرف ایک بس چل رہی ہے. جی تو ابھی کوئی فائدہ لینا ہے تو وہاں پیٹرول لگا کے اس سے پیسے وصول کرو. تو آج آپ نے جو بات کی نا کہ دیکھیں کشکول لے کے چلے جاتے ہیں اپنے وہاں پہ کشکول لے جا. آپ بتائیں پیسے لے جانے سے کیا فائدہ؟ سب کچھ پیسے آپ پیسے مہربانی کر کے واپس دے دو جو کمیشن کا ہے. جی اپنے بھائی سے کہو کہ واپس کر دے. کچھ تو پاکستانی رہتے باہر ہو، گھر تمہارے باہر ہے، بے ایمانی کا پیسہ تمہارا. بھائی تم لوہار ہو، ذات کے تم لوہار ہو، تمہارے پاس کہاں کا پیسہ تھا؟ ہاں کہ تم اپنے اب شہزادی بنی پھر رہی ہیں، مہارانی بنی پھر رہی ہے، یا مریم نواز. بھائی کہاں کا تم پیسہ تھا تمہارے پاس؟ تم دھوپ گنیوں سے وہ جو ہوتا ہے وہ نارمل سے، اس سے تم آگ لگا کے تم لوہا بناتے تھے. تم اب شہزادی بننا چاہتی ہو کہ ہم سد آ گیا، امیر کہاں گیا امیر؟ تمہارا دادا جو ہے معمولی طور پہ کام کرتا تھا، ہتھوڑے چلاتا تھا. اب تم کہتے ہو بھائی کوئی بری بات نہیں ہتھوڑا چلانا، لیکن پھر مہارانی تو نہیں بننا چاہیے نا.
ہمارے ہاں جو مغلوں کے ہاں پر جو یہ کام کرتے تھے لوہار کا، وہ آگرو کراتے ہیں سندھ میں. آگرو جو توپ بناتے تھے ہمارے ہاں، جی جو توپ بناتے تھے، وہ سندھ میں مغل ہیں، آگرو ہیں. آپ ان کی شکل دیکھیں بالکل مغل لگتے ہیں، ان کے ناک لمبی ہوگی، ان کے پر آرینس ہیں وہ. دے آر کالڈ آگروز بٹ دے آر مغلس. تو آپ یہ باتیں جب کرتے ہیں تو یہ باتیں آپ نہیں کریں. آپ تو وہ بھی نہیں، توپ بھی نہیں بناتے تھے. آپ تو نارمل چیز کا کام کرتے تھے. جی میرے صاحب مجھے بریک توپ بنانے والا بھی جی آپ سے بہت بہتر ہے، اس لیے کہ وہ اسلحہ بنا رہا ہے قرآن کی آیت کے مطابق، سورہ انفال کے مطابق. اور بناؤ اسلحہ اور بناؤ تیار کرو، وہ تو اس کام میں لگا ہوا تھا. جی تو بریک کے لے کے آ جا رہا ہے. بریک کے بعد آئیں گے. تو یہ جو ہم کب جان چھوٹے گی ہماری یہ کشکولوں سے اور اپنے پیر بھائی آپ یہ ان کو ہٹاؤ، کشور جان چھوٹ جائے گی. کسی بھی شریف دیکھیے نا، ہم نے آپ سے کہا تھا، اسٹیبلشمنٹ سے یہ کہا تھا کہ ان آدمی سے جان چھڑاؤ، عمران سے بھی جان چھڑاؤ، ان سے بھی جان چھڑاؤ، اور کوئی ایسی ٹیم بناؤ جو کہ ملک کا وفادار ہو اور آپ کی خدمت کر سکے، اور جس کو کوئی لین دین نہیں ہو اس بے ایمانی سے، جو کرپشن کی جو انتہا کر رکھی ہے زرداری صاحب نے کر رکھی ہے. اس میں دیکھو نا کہ اب کراچی کے واقعے کو اگر آپ لے لیں. میرے صاحب بریک لے کے آ جا رہا ہے. بریک کے بعد آئیں گے تو کراچی کے واقعے بات کریں گے. ناظرین مختصر وقفہ ہے، وقفے کے بعد آتے ہیں. ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی میرے صاحب آپ کراچی کے واقعے بات کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیے کراچی کا جو واقعہ ہے اس میں کمپلیٹلی فیلیور ہے، جو آئی بی کا، سندھ پولیس کا، سندھ کی انٹیلیجنس کا، آئی ایس آئی کا، سب کا فیلیور ہے. اور آپ دیکھ لیجئے کہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو علاقہ ہے پورا، جو ویسٹ جو بلوچستان کا جو ویسٹ کا ایریا ہے، جی آوران ہے، یعنی جو کیچ ہے، پنجگور ہے، تربت ہے، اور جو بھی قریب ترین علاقہ جات ہیں گوادر کے، وہ سارا ایک ایریا ہے. آپ وہاں پر کیوں انٹیلیجنس نہیں کر سکتے؟ وہاں پر سیٹلائٹ وہاں کام کیوں نہیں کر سکتا؟ پھر یہ جو خاتون ہے، اس خاتون کا شروع دن سے ریکارڈ موجود ہے ان کے پاس کہ یہ خاتون جو ہے، اس کے 6 بہن بھائی ہیں، اور یہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، خود بھی ایم ایس سی رہی ہے، ٹیچر رہتی، 16 گریڈ کی سرکاری گاڑی میں آنے جانے والی تھی. پھر جب یہ اس کا میاں خود انوالو ہے، وہ یہاں پر آ کر یعنی یہاں پہ ہوٹل میں ٹھہر گیا آ کر، جو کہ ایک بنگلہ بھی ہے، ایک فلیٹ بھی ہے، جو ان کے باپ کا، وہ بھی سرکاری افسر ہے. تو یہ کیسے آپ کب سے دیکھیے نا، کیش کا علاقہ ہے یا جو بھی علاقے، یہ سارے کے سارے آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر جو ہے دہشت گرد پنپ رہے. اصل میں تو یہاں پر پنپ رہے، کیونکہ یہ ایریا جب آپ گئے ہیں خود بھی، جب وہاں پہنچے تھے، تربت میں پہنچے تو آپ کو بھی وہاں پر روکا تھا. جی تو ہم سائیدات آپ کے لیے جاگتے رہتے کہ بھائی کہاں پہنچے ہو، اللہ کا شکر. تو یہ بات جب سب کو معلوم ہے تو آپ کو کیوں نہیں معلوم ہے؟ مجھے بتائیے انٹیلیجنس کو کہ اور کتنے آدمی یہاں کام کر رہے ہیں. کراچی یونیورسٹی میں آپ کو زیادہ تر پشتون ملیں گے، بلوچ ملیں گے، اور اردو اسپیکنگ لڑکیاں ملیں گی، اور لڑکے ہیں ہی نہیں نام پر اردو اسپیکنگ. اور یہ کراچی کا رائٹرشپ نہیں ملتا وہاں پر. تو یا کراچی یونیورسٹی کے اوپر آپ کو نظر رکھنی چاہیے تھی. یہ اتنا بڑا باغ کیسے ہو گیا آپ کو بتائیے نا. یہ بات اتنی بڑی ہو گئی. آپ اور پھر جو لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، یہ ابھی بھی بہت لوگ بیٹھے ہوئے یہاں پر سارے جتنے بھی رانا جو ان کا وہ ہے، جو بہت بڑا جو ان کا وہ ہے، سارے کے سارے میرے پاس. غلام حسین میرے پاس آتا تھا، جو ان کا بلوچ افسر ان کا تھا، تم خیر مر گیا. پھر یہ جو ڈاکٹر جو یہ ہے، جو بہت بڑا ڈاکٹر ان کا ہے، وہ بھی آتا تھا، جو میری کتاب میں سارے لکھا ہے، بلوچستان میں شورش میں ان کا ذکر کیا ہے، ایک چیپٹر ان کے نام پہ رکھا ہوا ہے. پہلے یہاں کراچی کے اندر پریس کلر کے سامنے بیٹھ کر یہ ہڑتالیں کرتے تھے، اور اب انہوں نے باہر سے پیسہ ان کو مل رہا ہے باہر سے. میں نے تو اب وہ آپ کیوں کنٹرول نہیں کر سکتے ہو؟ جب ایک آدمی آیا تھا وہ جو لیفٹیننٹ جنرل جو تھا، جو بعد میں سیکورٹی ایڈوائزر بنا نواز شریف کا، تو اس نے تو وہاں پہ حالات بہت کنٹرول کر لیے تھے. آپ کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ چیف صاحب سے یہ سوال ہے. بھائی چیف صاحب آپ کر کیا رہے ہیں؟ نہیں، آپ کی وجہ سے جو فوج کی ویکنیس ہوئی ہے، جو ان کا گراف گرا ہے پاپولرٹی کا، وہ تو غلط ہو رہا ہے نا جی. تو آپ اس کو ٹھیک کریں. آپ اس کو کیونکہ پیدر پہ واقعات ہو رہے ہیں. دیکھیے دہشت گردی کا واقعات مسلسل ہے بارڈر پہ. نہیں معلوم ہے کہ آپ بھائی اس کی لیول بہت بڑھ گیا ہے، اس کی سوفسٹیکیشن بہت بڑھ گئی ہے. جی لیکن آپ کو بھی بڑھنی چاہیے نا بھائی. آپ جب ایک چیز کو کمانڈ کر رہے ہیں، تو بجائے اس کے کہ آپ یہ لوگوں کے لیے آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ صاحب میں نے جو ہے تعلقات اچھے کرائے، وہاں پیسے لا کے میں لے کے آیا. بھائی اس کے بجائے آپ کو اپنی انٹیلیجنس کو بہتر کرنا چاہیے. بھائی آپ کے اتنے آدمی جب شہید ہوتے ہیں،
تو ایک چیف کے لیے لمحہ فکریہ نہیں ہے کہ اتنا بڑا ہو گیا. اور سوالیہ نشان ہے آپ کے اوپر کہ آپ کی کمانڈری پر سوالیہ نشان ہے کہ کیا ہو رہا ہے آپ کے بادشاہت کے اندر, آپ کی کمانڈری میں, کہ روز ہمارے آدمی شہید ہو جاتے ہیں. اور یہ بڑا واقعہ ہے, بارڈر پہ علامتی پہ یہ جو ہوا کچھ ہوا ہے, خاتون کو آنا, وہ بلوچ خاتون کا آنا. جی. تو جب اس کے آپ کو بلوچستان پہلے یونیورسٹیز میں آپ انٹیلیجنس کے لڑکے پڑھائے جاتے تھے, وہ نظر رکھتے تھے. اب کہاں گئے وہ آدمی؟ آپ کے پاس یہ کیوں نہیں ایسا ہے کہ آپ وہاں پر کراچی یونیورسٹی میں انٹیلیجنس کے بچے, انٹیلیجنس کے لوگ ہوں اور پڑھ بھی رہے ہوں؟ کیوں ایسا نہیں ہے؟ تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ لڑکی کے ذہن کیا ہے. بھائی وہاں پہ گروپ بنے ہوئے ہیں, بلوچوں کا گروپ ہے, پشتونوں کا الگ گروپ ہے. ابھی تو یہ ہوا, ابھی پشتونوں کا الگ سے آئے گا, تم دیکھ لینا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ واقعہ ہوا تھا آپ کا جو اس کا جو انڈیا نے حملہ کیا 26 کو, جی, تو میں نے یہ کہا تھا آپ نے, جب اس وقت میں اسلام آباد میں تھا, میں نے کہا تھا دوسرا واقعہ جو ہے وہ ہونے والا ہے سمندر پہ ہوگا. میں وہ جو بیٹھے تھے ریئر ایڈمرل, اس سے کہا سلیم صاحب سے, جی, میں نے آپ سمجھنا آپ کے ہوگا. تو اس کے بعد میں ان کی وہ آ گئی تھی. اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب دوسرا واقعہ ہونے والا ہے پشتون سے ہوگا. آپ دیکھ لیجیے گا آپ چند دنوں کے اندر. میرے صاحب وقت ختم ہوا ہمارے پروگرام کا, مزید بات کل کریں گے انشاءاللہ. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی, آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.